لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. پیارا اور محترم اسلام بھائیو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنانے کے بعد اپنی عبادت، اپنا رب ہونا اور انسان کو ہمیشگی کی زندگی اور ہمیشگی والی نعمت تک پہنچنے کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو وقتاً فوقتاً بھیجتا رہا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو انسان کو خود ہدایت عطا فرما سکتا ہے، اس بات پر اللہ رب العزت قادر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو وقتاً فوقتاً بھیجتا رہا، اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام لوگوں کو ہدایت کا راستہ، مغفرت کا راستہ اور بخشش کا راستہ دکھاتے رہے۔ ہماری جو دنیاوی زندگی ہے تو صرف ہماری زندگی اس دنیاوی زندگی ہی پر منحصر نہیں ہے، بلکہ ہمارا سفر بہت لمبا ہے، ہمارا سفر بہت لمبا ہے جو عالم ارواح سے لے کر عالم آخرت اور عالم جنت یا نار تک جا پہنچے گا۔ پیارا اور محترم اسلام بھائیو، اس دنیا میں اگر کوئی مالدار ہے، کوئی تجارت کرنے والا ہے، کوئی عہدے دار ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہوں، حالانکہ کامیاب وہ شخص ہے جس کی اللہ تعالیٰ مغفرت اور بخشش فرما دے۔ اور ہم اور آپ ایک دوسرے سے دعائیں بھی کرواتے رہتے ہیں کہ یار میرے لیے بخشش کی دعا کر دیں، میرے لیے بخشش کی دعا کر دیں، اور یہ عمل اچھا بھی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بچوں کو کہا کرتے تھے کہ بچوں عمر کے لیے دعا کرو کہ عمر بخشا جائے۔ تو میں آپ کی بخشش کی دعا کروں، آپ میرے لیے بخشش کی دعا کریں، لیکن میری دعا آپ کے حق میں قبول ہو کوئی گارنٹی نہیں ہے، میری دعا آپ کے حق میں قبول ہو کوئی گارنٹی نہیں ہے، آپ کی دعا میرے حق میں قبول ہو کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کے حق میں یا میرے حق میں کوئی اللہ کا ولی بخشش کی دعا کر دے تو پھر یقین کا درجہ تھوڑا بڑھ جاتا ہے نا۔ اگر اولیاء کے جو سردار ہوتے ہیں وہ دعا کر دے تو یقین کا درجہ اور بڑھ جاتا ہے۔ لیکن میں آپ کی توجہ ایک ایسی حدیث کی جانب مبذول کرواؤں گا کہ جس کو آپ نے بارہا سنا،
لیکن بس سننے کی حد تک یہ حدیث رہی، اس پر عمل کی توفیق ملی یا نہیں ملی، ہم نے عمل کیا یا نہ کیا، اس کا اندازہ آپ یہ حدیث سننے کے بعد اور یہ گفتگو سننے کے بعد خود کیجئے گا۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ میری مغفرت ہو جائے، میری بخشش ہو جائے، لیکن اعمال کا بھروسہ نہیں۔ کسی سے دعا کروائیں تو اس کا بھی بھروسہ نہیں۔ حالانکہ دوسرے سے بخشش کی دعا کروانا یہ اچھا عمل ہے۔ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنے مریدین کے ہمراہ بیٹھے ہوئے تھے، فرمانے لگے آؤ ہم اور آپ مل کر ایک عہد نہ کر لیں۔ مریدین نے عرض کیا حضور کون سا عہد، کون سا وعدہ؟ آپ نے فرمایا یہ وعدہ کہ قیامت کے دن جو بھی بخشا جائے گا وہ دوسروں کو بھی جنت لے کے جائے گا۔ قیامت کے دن جو بھی بخشا جائے گا تو وہ اپنے ہمراہیوں کو بھی ساتھ جنت میں لیتا جائے گا۔ مریدین نے عرض کی حضور ہم تو آپ پر آس لگائے بیٹھے ہیں کہ آپ ہمیں جنت میں لے کر جائیں گے، ہم آپ کو کیسے لے کر جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا تم نہیں جانتے، قیامت کا معاملہ بہت سخت ہے۔ تو اللہ کے اولیاء ہوں، نیک بندے ہوں، عبادت گزار بندے ہوں، ریاضت کرنے والے بندے ہوں، سب اپنی اپنی بخشش اور اپنی اپنی مغفرت کے خواہاں ہیں، لیکن کس کی مغفرت ہوگی کس کی نہیں ہوگی یہ غیب میں بات ہے۔ لیکن پیارے اور محترم اسلام بھائیوں، اگر میں یہ کہوں کہ اگر ہمارے اور آپ کے حق میں معصوم لوگ جن سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، اگر وہ ہمارے اور آپ کے حق میں دعا کر دیں تو کیا رب قدیر ان کی دعا کو قبول نہیں فرمائے گا؟ فرمائے گا نا۔ اور ایک مرتبہ کر دیں اچھی بات ہے، لیکن 10 مرتبہ کر دیں تو یقین کا درجہ تو اور بڑھ جائے گا، اور اگر سال بھر تک کرتے رہیں تو پھر تو بارے ہی نیارے ہوں گے، اور اگر کسی کے حق میں زندگی بھر کرتے رہیں تو اس کا مقام اور مرتبہ کیسا ہوگا؟ تو پیارے اور محترم اسلام بھائیو، ایک عمل ہمارے نبی، آپ کے نبی، آخری نبی مکی مدنی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ایسا عطا فرمایا کہ اگر وہ ہم عمل کریں تو عام انسان نہیں بلکہ اللہ کے معصوم فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اور وہ بھی ایک دن تک نہیں، 2 دن تک نہیں، 1 ہفتے تک نہیں، 2 ہفتے تک نہیں، 1 ماہ تک نہیں، 2 ماہ تک نہیں، نہ 1 سال نہ 2 سال، بلکہ وہ عمل جو 1 مرتبہ آپ کریں گے جب تک وہ باقی رہے گا اللہ کے معصوم فرشتے ہمارے اور آپ کے حق میں دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے۔ اب سنیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث۔ میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے اپنی مایا ناز کتاب ضیاء درود و سلام کے اندر حدیث نمبر 20 معجم الاوسط کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں، جس کو آپ نے بارہا سنا ہوگا، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ سنی تو بہت مرتبہ ہے، لیکن کبھی اس پر عمل بھی ہوا ہے؟ اس حدیث کو سننے کے بعد اب آپ اپنے گھر میں جائیے گا، ایک کاپی لیجئے گا، اس میں بڑے اچھے انداز میں لفظ محمد لکھیے گا اور پھر درود پاک لکھیے گا، پھر اس کو سنبھال کر الماری میں رکھ دیجئے گا۔ جب تک اس کاغذ میں میرے مصطفیٰ کا نام ہوگا، میرے مصطفیٰ کے بقول اللہ کے معصوم فرشتے، ایک فرشتہ نہیں بلکہ اللہ کے معصوم فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ کب تک؟
جب تک اس کورے کاغذ میں میرے اور آپ کے نبی کا نام لکھا رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو یہ بات ہوئی مغفرت اور بخشش کی۔ اب بات کرتے ہیں نیک بننے کی۔ ہر ذی عقل ذی شعور چاہتا ہے کہ میں نیک بن جاؤں، اور کہتے ہیں میرے حق میں دعا کیجئے کہ میں نیک بن جاؤں، اور ہم نیک بننے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول، دینی ماحول ہمیں نیک بناتا ہے۔ لیکن ہر اسلامی بھائی کے اندر کچھ نہ کچھ کمی، کچھ نہ کچھ کوتاہیاں اور گناہوں کی کچھ ایسی عادتیں اور لت پڑ جاتی ہے کہ اس سے پیچھا نہیں چھوٹتا۔ لیکن اندر سے جو نفس سے لوامہ ہے وہ ہمارا ملامت کر رہا ہوتا ہے کہ نیک بن جا، نیک بن جا، نیک بن جا۔ اور جب اجتماع پاک میں آتے ہیں اور اکت انگیز دعا ہوتی ہے یا بیان میں قیامت قبر کا معاملہ پیش کیا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے، تو دل ایک مرتبہ پھر گھبرا جاتا ہے، یار مجھے نیک بننا چاہیے۔ لیکن جو ہی دینی ماحول سے ہم اپنے گھر کی جانب، کاروبار کی جانب جاتے ہیں تو پھر گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیو، اس کا علاج کیا ہے؟ اور کوئی ایسا علاج مل جائے جو کار آمد ہو، جو دیر پا ہو۔ بس ایک گولی یا ایک ٹیبلیٹ یا ایک کیپسول ایسی مل جائے کہ اس کو کھا لیں، ہم نیک بن جائیں۔ پیارا اور محترم اسلام بھائیو، آپ دنیا کے کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، اس کی نہ کوئی ٹیبلیٹ ملے گی نہ کیپسول ملے گی۔ لیکن آئیے، ہم نے سنا کہ قرآن ھدی للمتقین، قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے، مسلمانوں کے لیے شفا ہے، مسلمانوں کے لیے نور ہے۔ تو جب یہ قرآن مؤمنین کے لیے شفا ہے تو یہ گندی گناہوں کی بیماری جو ہمیں لگی ہوئی ہے، کیا اس سے شفا پانے کا بھی نسخہ قرآن میں ہے؟ جی ہاں، قرآن میں ہے، اور صرف ایک ہی نسخہ ہے۔ زیادہ لمبی چوڑی بات قرآن نے نہیں کی۔ قرآن نے دو ٹوک لفظوں میں فرمایا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ یہ آیت بھی آپ نے کئی مرتبہ سنی بھی ہوگی، پڑھی بھی ہوگی اور بیان بھی کیا ہوگا کہ بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی سے اور بری باتوں سے۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیو، اللہ کے کرم سے ہمیں دعوت اسلامی کا دینی ماحول ملا، جس کی وجہ سے ہم 5 وقت کے نمازی ہیں، اور کبھی اللہ کی رحمت شامل حال ہوتی ہے تو تہجد کی بھی سعادت مل جاتی ہے، اشراق و چاشت کی بھی سعادت مل جاتی ہے، اوابین کی بھی سعادت مل جاتی ہے، فرض کے ساتھ ساتھ نوافل اور سنن کی بھی توفیق مل جاتی ہے۔ لیکن کیا بات ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن ہم نیک نہیں بن پا رہے ہیں۔ کسی کو جھوٹ بولنے کی عادت پڑی ہے تو کسی کو غیبت کرنے کی عادت، کسی کو دیگر گناہ کرنے کی لت پڑی ہوئی ہے۔ یہ عادت، یہ لت سے ہمیں چھٹکارا کیوں نہیں ملتا؟ حالانکہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہا، بے شک نماز روکتی ہے عن الفحشاء والمنکر، بے حیائی کی باتوں سے بھی اور بری باتوں سے بھی۔ لیکن کیا بات ہے کہ ہمیں نماز کیوں نہیں روک رہی؟ تو پیارا اور محترم اسلام بھائیو، اس کو سمجھنے اور اس کو تھوڑا سے گہرائی سے لینے کی ضرورت ہے کہ یہ نماز ہمیں روک کیوں نہیں رہی۔ حالانکہ نماز ایک ایسی کیپسول اور ٹیبلیٹ ہے جو بندے کو نیک بنانے والی ہے کہ اگر بندہ ایک مرتبہ اس کو پکڑ لے تو وہ نیک بن جاتا ہے، اور پھر وہ بندہ جو چاہتا ہے اس کے ساتھ وہ ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے نماز جیسی نماز ادا ہی نہیں کی۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیو، معذرت کے ساتھ
اگرچہ ہمیں نماز آتی ہے، ہم نے مدنی قافلے میں سفر کیا، ہم نے درس نظامی کیا، ہم نے فلاں کورس کیا، نماز کے فرائض بھی یاد ہیں مجھے، نماز کے شرائط بھی یاد ہیں، واجبات بھی مجھ سے سن لیجئے، ارے واجبات کی تو بات چھوڑیے، مجھ سے سنن بھی سن لیجئے، مستحبات بھی مجھے آتے ہیں۔ لیکن پیارے اور محترم اسلام بھائیو، کیا بات ہے کہ نماز ہم کو بے حیائی اور بری باتوں سے روک کر نیک کیوں نہیں بنا رہی؟ یقیناً کچھ نہ کچھ دال میں کالا تو ہوگا، اور یقیناً ہوگا۔ ایک مرتبہ اپنی نماز کا آپ جائزہ لیجئے۔ جو آپ کو نماز کے شرائط یاد ہیں، نماز کے فرائض یاد ہیں، نماز کے واجبات یاد ہیں، ان کا تھوڑا سا ایک ایک لے کر جائزہ لیں کہ میں یہ شرط، نماز کی یہ فرض یا نماز کا یہ واجب ادا کرنے میں کما حق ہوں، کامیاب ہو پاتا ہوں یا نہیں ہو پاتا۔ نماز کی پہلی شرط ہے طہارت، اسی سے آپ شروع کیجئے۔ کیا میں شریعت کے مطابق غسل کرتا ہوں؟ اگر غسل کرتے ہیں تو ماشاءاللہ، پھر دیکھیں کہ کیا شریعت کے مطابق میں وضو کرتا ہوں؟ اگر کرتے ہیں تو ماشاءاللہ۔ کیا شریعت کے مطابق میں اپنے کپڑوں کو پاک کرتا ہوں تو گاڑی یہاں پر اٹک جائے گی، گاڑی یہاں پر اٹک جائے گی۔ میرا مشاہدہ ہے 100 میں سے 10 لوگ اگر صحیح انداز سے اپنے کپڑے پاک کرتے ہوں گے تو کرتے ہوں گے، ورنہ 90% لوگ ایسے ہیں کہ کپڑے اپنے گھروں میں دے دیتے ہیں، اور گھر کی اسلامی بہنیں اسلامی بھائیوں کے کپڑے کے ساتھ بچوں کے کپڑے، اپنے کپڑے پاک اور ناپاک ملا کے دھل کے رکھ دیتی ہیں، پریس کر کے رکھ دیا، دے دیا، جمعہ کے دن آیا ہم پہن لیے، صاحب ہم نے غسل تو بہت اچھا کیا، ہم نے وضو تو بہت اچھا کیا، ناپاک کپڑا پہن کر آئے، نماز پڑھ رہے ہیں، بتائیے کہاں سے اثر ہوگا؟ تو سب سے پہلے طہارت کو لیجئے، اور طہارت میں وضو تو ہمیں آ جاتا ہے، غسل تو آ جاتا ہے، لیکن کپڑے کی پاکی کا جو انداز ہونا چاہیے اس میں ہم بے تکلف ہو جاتے ہیں اور دوسرے کے حوالے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے پیارے اور محترم اسلام بھائیو، اپنے کپڑوں کی خود حفاظت کیجیے اور پاک اور ستھرا کپڑا پہنیے، پھر دیکھیے نماز کی کیا برکت ہے۔ اچھا، طہارت ہو گیا، ستر عورت بھی ہم نماز پڑھتے ہیں تو بدن میں کپڑا رہتا ہی ہے، ستر عورت ہو ہی جاتا ہے، استقبال قبلہ بھی پایا جاتا ہے، وقت بھی پایا جاتا ہے، اس کے بعد تکبیر تحریمہ بھی ہم نے اللہ اکبر کہتے ہیں۔ لیکن وہ اسلامی بھائی جن کے تلفظ درست نہیں ہے وہ غور کر لیں کہ کیا میری نماز شرائط کے اعتبار سے ہو گئی تو فرائض کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے۔ فرائض میں آپ سب سے پہلے قراءت کو لیں، حالانکہ پہلے تکبیر تحریمہ ہے کہ تکبیر تحریمہ بھی ہم صحیح کہہ پاتے ہیں یا نہیں کہہ پاتے، اور میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے نماز کے احکام میں اس کی 3 غلطیاں بتائی ہیں جو تکبیر تحریمہ میں عام طور پر لوگ کرتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں اللہ اکبر، بعض لوگ کہتے ہیں اللہ اکبر، اور بعض لوگ کہتے ہیں اللہ اکبر۔ اگر ان تینوں انداز میں سے کسی بھی انداز سے ہم نے تکبیر تحریمہ کہی، ہماری نماز شروع نہیں ہوگی۔ تو قرات کا معاملہ ہو، الف سے لے کر یا تک درست مخارج کے ساتھ ہم ثنا پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے اس کا جائزہ لے لیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے اس کا جائزہ لے لیں، دیگر جو صورت ملانی ہوتی ہے اس کا جائزہ لے لیں، اذکار نماز کا جائزہ لے لیں، پھر اس کے بعد رکوع صحیح انداز سے کرتے ہیں یا نہیں کرتے، سجدہ صحیح انداز سے کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ تو نماز کے شرائط کا جائزہ لے لیں اور جو کمیاں ہوں ان کو دور کرتے چلے جائیں، پھر نماز کے فرائض لے لیں، جو کمیاں ہوں دور کرتے چلے جائیں، پھر نماز کے واجبات لے لیجئے، جو کمیاں ہیں ان کو دور کرتے چلے جائیے، پھر نماز پڑھیے، پھر بتائیے گا 1 ہفتے کے بعد کہ آپ کی کیفیت کیا ہے۔
یقیناً پیارے اور محترم اسلام بھائیو، ایک ہفتے کے بعد آپ دیکھیں گے تو آپ کا دل گواہی دے رہا ہوگا کہ یار اب میرے اندر چینجنگ آ رہی ہے، اب میرے اندر تبدیلی آ رہی ہے، اب مجھے نماز کی چاشنی مل رہی ہے۔ اور ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کو نماز سے محبت ایسے ہی تو نہیں تھی، ان کو نماز پڑھنے میں کچھ ملتا تھا تب نہ وہ 2 رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تو 100 رکعت پڑھ جاتے، ان کو پتہ نہ چلتا۔ کوئی تو ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ جاتے، ان کو کچھ احساس نہ ہوتا۔ آج ہم 2 رکعت پڑھتے ہیں تو ہمارا دل بھر آتا ہے، بھائی جلدی سے بہت گرمی ہے بھگو۔ کیا اس وقت گرمی نہیں تھی؟ آج کل تو کولر موجود ہے، پنکھے موجود ہیں، مسجدوں میں اے سی لگی ہوئی ہے۔ اس دور میں گرمی پڑتی تھی، لیکن اس دور میں یہ چیزیں مہیا نہیں تھیں، اویلیبل نہیں تھی، لیکن پھر بھی نماز میں اتنا دل ان کا لگتا تھا کہ 2 رکعت پڑھنے کے لیے بیٹھتے تو کئی 100 رکعت پڑھ جاتے تھے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ آپ اپنی دکان میں جاتے اور دکان کچھ دیر کے لیے کھولتے، اس کے بعد دکان کا دروازہ بند کر دیتے اور نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، اور اپنی دکان میں 2 رکعت نہیں، 10 رکعت نہیں، کم و بیش 300 رکعت ادا فرماتے تھے۔ حضرت رابعہ بصریہ کا وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ رابعہ بصریہ رات میں عبادت کر رہی ہیں، آپ کے گھر میں چور آ گیا، چور نے آپ کے گھر میں ڈھونڈا لیکن کچھ نہ ملا، غم زدہ ہو کر جانے لگا تو رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ بھائی کس لیے آئے تھے؟ اس نے کہا چوری کرنے کے لیے آیا تھا۔ آپ نے فرمایا کچھ ملا؟ اس نے کہا نہیں ملا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر چور ہی تھے تو کچھ لے کر جاؤ۔ اس نے عرض کیا صاحبہ اگر کچھ ہو تب نہ لے کر جاؤں؟ تو آپ نے کہا وہ سامنے دیکھ لوٹا رکھا ہے، وضو بنا، نماز کے لیے کھڑا ہو جا، شاید کچھ مل جائے۔ وہ چور سوچا کہ جانے خالی ہاتھ جانے سے اچھا ہے کہ شاید کچھ مل جائے، چلو 2 رکعت پڑھ لیتا ہوں۔ چور بھی عقل مند تھا، وضو کیا، مصلی پر کھڑا ہو گیا، 2 رکعت کی نیت باندھی۔ اس کو نماز میں اتنی چاشنی ملی کہ 2 رکعت ختم ہونے کے بعد اگلی 2 رکعت کی نیت باندھ لیا اور سحری تک نماز پڑھتا رہا۔ حضرت رابعہ بصریہ سحری کے وقت اس چور کے پاس جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اے بھائی تیرا کیا حال ہے؟ اس چور نے کہا کہ اللہ نے میری معذرت قبول کر لی اور میں نے اپنے نفس سے کہا کہ اے میرے نفس، اگر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تجھ سے پوچھے گا کہ میری نافرمانی کرتا رہا تو بتا تو کیا جواب دے گا؟ یہ جملے کہنے کے بعد اور کچھ گفتگو ہوئی، وہ چور جانے لگا۔ حضرت رابعہ بصریہ سمجھ گئی کہ اس کو ہدایت کا راستہ مل گیا۔ آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتی ہیں، عرض کرتی ہیں مولا یہ ابھی آیا اور اس کو ابھی قبول فرما لیا؟ میں کتنے سالوں سے تیری بارگاہ میں کھڑی ہوں لیکن تو نے مجھے قبول نہیں کیا۔ تو آپ نے اپنے دل کے کانوں سے آواز سنی، اے رابعہ ہم نے اس چور کو قبول کیا ہے کس کے وسیلے سے؟ کس کی وجہ سے؟ تیری وجہ سے نا۔ تو پیارے محترم اسلام بھائیو، نماز جب نماز کے طریقے پر ہوتی ہے تو پھر 2 اور 4 کا احساس نہیں ہوتا، بلکہ یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ نماز تو میرے رب کا ذکر ہے، میرے رب کا ذکر ہے۔ اور جب رب کا ذکر اور رب سے محبت کرنے والا جب رب کا ذکر کرتا ہے تو اس کو پھر ٹینشن نہیں ہوتی، اس کو پھر ذکر بند کرنے کی پرواہ نہیں ہوتی کہ صاحب جلدی جاؤں جلدی جاؤں۔ اور پیارے اور محترم اسلام بھائیو، آخری بات کہ ہم دنیا داری میں اتنے لگے ہوئے ہیں کہ ہم مصیبتوں میں گرفتار ہیں، ہم طرح طرح کی بیماریوں میں گرفتار ہیں، دعائیں کرتے ہیں کرواتے ہیں لیکن دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور 10 لوگوں سے کہتے ہیں یار میں تو چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ یہ ہو لیکن جو چاہتا ہوں اس کا الٹ ہو جاتا ہے۔
تو کسی بزرگ کا شاید یہ قول ہے اور بہت اچھا قول ہے، اور اس کو یاد رکھنے کے قابل یہ قول ہے۔ کیا قول؟ فرماتے ہیں کہ ہم وہ کرتے ہیں جو رب نہیں چاہتا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم وہ چیزیں کرتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں جو ہمارا رب نہیں چاہتا، اس لیے ہمارے ساتھ وہ ہوتا ہے جو ہم نہیں چاہتے۔ تھوڑا توجہ دیجیے گا، ہم وہ کام کرتے ہیں جو ہمارا رب نہیں چاہتا، اس لیے ہمارے ساتھ وہ ہوتا ہے جو ہم نہیں چاہتے۔ اور اگر ہم وہ کام کریں جو ہمارا رب چاہتا ہے، اگر ہم وہ کام کریں جو ہمارا رب چاہتا ہے، تو پھر ہمارے ساتھ وہی ہوگا جو ہم چاہیں گے۔ پھر ہمارے ساتھ وہی ہوگا جو ہم چاہیں گے۔ لیکن یہ ہم چاہیں گے کب ہوگا؟ جب ہم اپنے رب کے کاموں میں لگ جائیں۔ اور وہ واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں، میں نے اپنے رومی دوست سے جو نیو مسلم تھا اس سے اسلام لانے کا سبب پوچھا کہ آپ مسلمان کیسے ہوئے؟ تو وہ اپنی پوری داستان سنانے لگا اور کہنے لگا کہ میں کافر تھا، مسلمانوں کا ایک لشکر ہمارے ملک میں حملہ آور ہوا، کچھ مسلمانوں کے لوگ قتل ہوئے ہیں، کچھ ہماری طرف کے لوگ قتل ہوئے ہیں، اور میں تنہا 10 مسلمانوں کو قید کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ مسلمانوں کو قید کر کے اپنے محل میں لایا اور اپنے نوکروں سے کہا، غلاموں سے کہا کہ ان کو جکڑ دو زنجیروں سے، لہذا ان کو جکڑ دیا گیا، اور ان کی نگرانی میں نے اپنے خداموں کو لگا دیا۔ کچھ دن کے بعد ان قیدیوں کو دیکھنے کے لیے جب میں آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ان 10 قیدیوں میں سے ایک قیدی نے میرے خادم، میرے غلام کی جانب اشارہ کیا، تو اس نے اس کی زنجیریں کھول دی، لہذا جب وہ کھل گیا تو وضو کیا، نماز پڑھا، نماز پڑھنے کے بعد مصلی الٹایا اور اس سے کچھ اٹھایا اور میرے خادم، میرے غلام کو دے دیا۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے، میں نے تو اپنے غلام سے کہا تھا کہ زنجیروں میں جکڑ کے رکھنا، لیکن اس نے کھول دیا، اور پھر نماز پڑھنے کے بعد میرے غلام کو اس نے کیا دیا؟ لہذا میں نے غلام سے پوچھا، لیکن وہ بتانے پر راضی نہیں۔ میں نے اس کو مارا تو اس نے حقیقت حال افشا کیا، یعنی بتایا کہ دراصل بات یہ ہے کہ یہ ہر نماز کے بدلے مجھے 1 دینار یعنی سونے کا سکہ دیتا ہے، اس لیے میں اس کی زنجیر کھول دیتا ہوں، یہ نماز پڑھتا ہے، نماز کے بعد مجھے 1 دینار دیتا ہے اور پھر میں اس کو قید کر دیتا ہوں۔ وہ رومی نیو مسلم کہتا ہے کہ میں نے اپنے خادم سے پوچھا کیا اس کے پاس دینار ہیں؟ خادم نے کہا نہیں، اس کے پاس نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ اس کے پاس دینار کہاں سے آتے ہیں؟ تو کہا مجھے نہیں معلوم۔ میں نے اپنے خادم سے کہا کہ ایسا کر، اپنا لباس اتار، آج میں تیرا لباس پہن کے میں ڈیوٹی دوں گا۔ لہذا میں نے اس کا لباس پہنا، خادموں والا لباس پہن کے اس کے ساتھ مقرر ہو گیا۔ جب نماز کا وقت قریب آیا تو اس نے حسب معمول اشارہ کیا، تو میں نے کہا کیا اشارہ کرتے ہو؟ اس نے کہا میری زنجیر کھولو تاکہ میں نماز پڑھوں۔ میں نے کہا کیا دو گے؟ اس نے کہا وہی 1 درہم جو ہمارا اور آپ کا طے ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے اس سے کہا میں 1 درہم نہیں لوں گا، 2 درہم لوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے 2 درہم لے لینا۔ میں نے اس کی زنجیر کھولی، اس نے وضو بنایا، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد مصلی پلٹا اور زمین پہ ہاتھ رکھا اور مجھے جب دیا تو 2 دینار موجود تھے۔ میں نے اس کو پاکٹ میں رکھ لیا۔ اگلی نماز کا وقت آیا تو پھر اس نے اشارہ کیا، میں نے کہا 4 درہم لوں گا۔ اس نے کہا سودا منظور ہے۔ لہذا میں نے کھولا، نماز پڑھی، جب نماز کے بعد زمین پہ ہاتھ رکھا اور مجھے دیا تو 4 دینار موجود تھے۔ اسی طرح میں 4 سے 8، 8 سے 16، 20 تک بڑھانے لگا۔
جب 20 دینار اس نے مجھے عطا کیا تو کہنے لگا کہ میرا رب بڑا مہربان ہے، میں اپنے رب سے جو بھی سوال کروں وہ مجھے عطا فرماتا ہے۔ وہ رومی کافر شخص کہتا ہے کہ جب اس کے زبان سے یہ کلمات ادا ہوئے تو میرے جسم پر ہیبت طاری ہو گئی اور اس کا رعب و دبدبہ طاری ہو گیا۔ میں نے اپنے خدام سے کہا کہ اس کو میرے محل میں لے آؤ، لہٰذا میں نے اس کی عزت و تکریم کی اور کھانا کھلایا۔ اس نوجوان نے کہا مجھے ایک بات بتائیے، جو کھانا آپ نے مجھے کھلایا ہے یہ کوئی اپنے قیدیوں کو تو نہیں کھلاتا؟ تو کہتا ہے کہ میں نے اس سے کہا کہ میں آپ سے متاثر ہوا ہوں اور اب آپ فیصلہ کیجئے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ رہیں تو آپ میرے محل میں عزت و تکریم کے ساتھ آسانی اور راحت کے ساتھ رہیں، اور اگر آپ اپنے گھر جانا پسند فرماتے ہیں تو آپ اپنے گھر جا سکتے ہیں۔ تو اس مسلمان نے کہا میں اپنے گھر جاؤں گا۔ وہ رومی شخص کہتا ہے کہ میرے ملک اور اس مسلمان قیدی کے گھر کے درمیان جو فاصلہ تھا وہ 5 دن اور رات کا فاصلہ تھا۔ میں نے اس کا زاد راہ تیار کیا اور اپنے 10 خادموں کو لگایا اور اس سے آپس میں بات کی کہ جب آپ باحفاظت گھر پہنچ جائیں تو یہ نشانی کاغذ میں لگا کر خادموں کو دے دیں، اور جب یہ خادم مجھے خط دیں گے اور وہ نشانی دیکھوں گا میں تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ آپ اپنے گھر بخیریت پہنچ گئے۔ اس مسلمان قیدی نے کہا ٹھیک ہے، لہذا مسلمان قیدی اور اس رومی شخص کے 10 غلام چلتے ہیں۔ جب اس رومی شخص کے ملک سے نکلے تو 5 دن جانے کا 5 دن آنے کا 10 دن کا سفر، لیکن یہ رومی شخص کہتا ہے کہ 5 دن گزرنے کے بعد جب 6واں دن گزرا تو وہ میرے 10 کے 10 خادم میرے گھر آ گئے۔ میں حیران ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان 10 خادموں نے مل کر اس مسلمان قیدی کو قتل کر دیا ہو۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا، کیا تم لوگ پہنچا کر آ گئے؟ حالانکہ راستہ تو 5 دن آنے کا 5 دن جانے کا 10 دن کے بعد تمہیں آنا چاہیے، تم تو 6 دن ہی آ گئے۔ میرے خادموں نے کہا حضور جب ہم اس مسلمان قیدی کے ساتھ چلے تو شام ہونے سے پہلے ہی پہنچ گئے، اتنا طویل راستہ اتنا مختصر ہو گیا، لیکن جب ہم واپس آئے تو وہی راستہ جو 5 دن کا تھا وہ 5 ہی دن ہمارے ساتھ لگے۔ لہٰذا میں نے ان سے کہا کہ خط دو، انہوں نے خط دیا، میں نے نشانی دیکھی تو مجھے اطمینان ہوا کہ وہ مسلمان قیدی بحفاظت پہنچ گیا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام کی محبت عطا فرمائی، وہ خط دیکھ کر میں نے کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ پیارا و محترم اسلامی بھائیو، آپ دیکھیں نمازوں کا جو پابند ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کیا سے کیا نہیں عطا فرماتا، بس بات یہ ہے کہ ہم وہ کرنے والے بن جائیں جو اللہ چاہتا ہے، تو پھر ہمارے ساتھ وہ ہوگا جو ہم چاہیں گے، تو ہم پکے نمازی بنیں۔ آج کل تو ہمیں جگانا پڑتا ہے، اگر کوئی جگانے والا نہ ہو تو نمازیں قضا ہو جاتی ہیں۔ ہمیں اپنی نماز کی فکر ہونی چاہیے، جب اپنے نماز کی فکر ہوگی تو انشاءاللہ مشکلات میں بھی نماز ہم سے نہیں چھوٹے گی۔ اور یہاں الحمدللہ جامعہ میں نئے اسلامی بھائی آئے ہیں امامت کورس کرنے بھی اور جامعہ میں پڑھنے بھی، تو اپنا ذہن ہونا چاہیے کہ جتنے بجے اذان ہوتی ہے اس سے 2 منٹ پہلے ہی اٹھ جائیں، کوئی جگانے آئے اس سے پہلے خود جگ جائیں، اور جس ولی کامل کو ہم فالو کرتے ہیں مانتے ہیں، جن کی بدولت ہم یہاں تک پہنچے، یعنی شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا الیاس ستار قادری زیدہ مجد ہو و شرف ہو و علم ہو، آپ کا عمل دیکھ لیجئے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ سوتے ہیں تو 2 سے 3 الارم لگاتے ہیں، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ الارم مجھے نہیں جگاتا، میں الارم کو جگاتا ہوں۔ تو جس کو نماز کی فکر ہوتی ہے نا، نماز کی فکر ہوتی ہے،
تو کوئی جگائے یا نہ جگائے اس کی نیند خود بخود کھل جاتی ہے، چاہے جتنی گہری نیند ہو۔ آپ دیکھ لیں کسی کی ٹرین 2 بجے ہو، اس سے آپ کہہ دو سو جاؤ، نہیں سوؤں گا، ٹرین چھوٹ جائے گی، حالانکہ ٹرین چھوٹے گی تو 500 کا ٹکٹ ہی برباد ہوگا۔ اچھا اگر وہ سو بھی جاتا ہے تو 1 بجے جگ جاتا ہے۔ کبھی کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ اس کی ٹرین مس ہوئی ہو، اس کی ٹرین مس ہوئی ہو، ایسا کسی کے ساتھ نہیں ہوگا۔ الشاذ کالمعدوم، کسی کے ساتھ 1-2 بار ہو گیا ہو تو الگ سی بات ہے، لیکن کسی کے ساتھ نہیں ہوتا۔ 4 بجے صبح بھور میں ٹرین ہے تو بندہ اس کو بھی پانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن صبح اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا وقت ہے تو اس کی فکر نہیں ہوتی۔ تو پیارے اسلام بھائیو، اپنے اندر فکر پیدا کریں۔ جب فکر پیدا ہوگی اور نماز کی جب پابندی ہوگی تو انشاءاللہ یہ نماز ہمیں بے حیائی سے بھی بچائے گی، ہمیں بری باتوں سے بھی بچائے گی۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اور کوئی چیز نہیں کیا کہ صاحب نماز کے ساتھ روزہ رکھو، یہ کرو وہ کرو، کچھ نہیں، بس کہا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے بچاتی ہے، لیکن ہماری نماز نہیں بچاتی۔ تو تھوڑا سے لفظ صلاۃ پر غور کر لیجئے۔ لفظ صلاۃ یہ بنا ہے سلیون سے، کس سے بنا ہے؟ سلیون سے، جس کا معنی ہوتا ہے جلا دینا، راکھ کر دینا۔ پیارو محترم اسلام بھائیو، آج ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں پنکھا چاہیے، آج ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں کولر چاہیے، اے سی چاہیے۔ کیا ہم نے کبھی ایسی نماز پڑھی کہ ہمارا جسم بھن رہا ہو، گرمی کی شدت ہو پھر بھی ہم نماز پڑھ رہے ہوں؟ تو جو لفظ ہمیں برائیوں سے بچاتا ہے اس لفظ کے معنی کی تاثیر میں نماز پڑھیں، تب نہ نماز کی کچھ نہ کچھ چاشنی ملے گی۔ گرمی شدت سے ہو، اور امیر اہل سنت کے بارے میں آتا ہے آپ جب تصنیفی کام کرنے کے لیے دبئی جاتے ہیں، حالانکہ دبئی میں بہت گرمی پڑتی ہے، آپ اے سی بند کر دیتے ہیں، صرف پنکھے میں بیٹھ کر کتابیں لکھتے ہیں۔ اسلام بھائی عرض کرتے ہیں حضور گرمی کا موسم ہے اور دبئی کی گرمی تو بہت مشہور ہے، آپ اے سی چالو کر لیں۔ آپ فرماتے ہیں قیامت کے دن کون سی اے سی ہوگی، قبر کے دن کون سی اے سی ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اے سی کی نعمت دیا ہے، کولر کی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، پنکھے کی نعمت ہمیں ملی ہوئی ہے، لیکن کبھی کبھی تھوڑا گرمی میں رہ کر اللہ کا ذکر کرنے کی عادت بنائے نا، ورنہ قبر میں کون سی اے سی آئے گی؟ قیامت کے دن جب سورج سوا نیزے پر آ کر آگ برسا رہا ہوگا، کون سی ایسی میسر ہوگی؟ کوئی ایسی نہیں۔ ننگے پاؤں، ننگے بدن، اور پھر پسینہ اتنا نکلے گا کہ احادیث میں آیا کہ کوئی ٹکنے تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی کمر تک، کوئی گلے تک، کوئی تو اس پسینے میں ڈبکی لگا رہا ہوگا اور وہ پسینہ کسی کو مثل لگام جکڑ لے گا۔ تو یہ معاملہ پیارا اور محترم اسلام بھائیو ہونے والا ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہنسی مذاق کی، صاحب وہ آج تو میں اجتماع میں گیا تھا بہت اچھی باتیں سننے کو ملی۔ ہاں کیا ملا صاحب؟ ملا کہ قیامت کے دن پسینہ لوگوں کے دن نکلے گا، قیامت کے دن یہ بھی سننے کو ملا کہ سورج سوا نیزے پر آ جائے گا۔ مجھے بیان میں یہ بھی سننے کو ملا کہ نماز بے حیائی سے بچاتی ہے، مجھے یہ بھی سننے کو ملا کہ بے حیائی اور برائی سے نماز بچاتی ہے، نماز کی شرائط بھی ہوتی ہیں، فرائض بھی ہوتی ہیں۔ بہت اچھا بیان ہوا۔ تو یہ مقصد نہیں ہے پیارے اسلام بھائیو، ہم اس کو تھوڑا سیریس لیں اور اپنی نماز کا جائزہ لیں۔ اگر ہم اپنی نماز درست کرنے میں کامیاب ہو گئے نا، سب کچھ درست ہو جائے گا، چاہے وہ معاشی حالات ہوں، چاہے گھریلو حالات ہوں، چاہے جیسے بھی حالات ہوں، سب حالات درست ہو جائیں گے۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، آپ کو معلوم ہے کیا معاملات چل رہے ہیں۔ اگر ہم پکے نمازی بن جائیں نا، پکے نمازی بن جائیں تو دیکھو مصیبت بیماریاں تو نیکوں پر آتی ہیں۔ امام حسین سے بڑا نمازی کون ہوگا؟ لیکن امام حسین پر بھی تو مصیبتیں آئیں نا، تو وہ مصیبتیں درجات کی بلندی کے لیے آتی ہیں، بندے کو بلند کرنے کے لیے آتی ہیں۔ لیکن آج جن مسائلوں میں ہم جوجھ رہے ہیں وہ مسائل کم از کم نماز کی برکت سے تو ختم ہو جائیں گی۔ تو نیت کیجئے کہ انشاءاللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں رہ کر اپنی نماز کو درست کریں گے۔ اپنی نماز زیادہ نہیں، نماز کے فرائض،
نماز کے شرائط اور نماز کے واجبات، ان تینوں کو درست کر لیجئے، انشاءاللہ نماز کی چاشنی خود بخود آپ کو ملنی شروع ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد۔ چلو چاپ نہیں ہے، چیک کر لیا اس میں ہوتے ہیں۔ ابے یار تم مال دے پاؤ نہیں دے پاؤ یہ بتا دو۔ گاڑی سیدھے نہیں لگا سیدھے نہیں کروا دوں گا، صحیح ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔